ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زبان بغد دردہاں جائے گی ثنائے محمد بغد دل بغیر. حبیب خدا اشرف انبیاء عرش مجیدش بغد متکا. محمد کی غلامی ہے سنت
ماضی میں آباد ہونے کی، سبحان اللہ، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اور اس وقت آپ الحمدللہ اپنی پیاری پیاری ایمان والی نگاہوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے اسٹیج کے اوپر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کر رہے ہو کہ جن کو آج اسلام کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں اپنی گود کے اندر ایسے محض دیکھنا چاہتی ہیں، کتنی مقدروں والی وہ مائیں ہوں، جنہوں نے اپنا قلبی روحانی فیض ان کے سینوں میں دیا ہوگا، اور کتنے وہ نیک بخت لوگ ہوں گے رات کے پچھلے پہر میں اللہ کو اپنے خاندان کے لیے رو رو کے منوایا ہوگا، یا اللہ تیرے سے مال بھی مانگتے، دولت بھی مانگتے، اللہ وہ چیز عطا فرما دے یا اللہ وہ سینے کا فیض عطا فرما دے جو سینہ اس وقت بھی روزہ انور کے اندر نمک اور چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ حضرات کے سامنے موجود ہے اسٹیج پر اس وقت عالم محمد پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل ولی ابن ولی حضرت اقدس پیر جی عبدالرحیم صاحب دامت برحمت، اور ابھی ابھی آپ سامنے اپنے جذبات کا اس بڑھاپے میں اظہار فرما رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت پیر ابھی شکور صاحب نقشبندی شریعت۔ اس وقت آپ کے سامنے نوجوان قیادت مفتی عارف اللہ صاحب، اور اس وقت خدا میں اہل سنت کی طرف سے جس طرح بار بار آپ حضرات کو بلایا جا رہا ہے، ولی کامل حضرت اقدس جناب قاری وزیر حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے اپنی نچلی قیادت حضرت صدیقی صاحب، نوجوان قیادت مولانا فاروق علاقے کی پہچانی شخصیت، لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت کو بٹھانے والے قاری اسد خان صاحب، مولانا عبیق صاحب، جو مجھے نام بتلائے گے، اور محسن العلماء قاری مزید صاحب دادا عمر فاروق صاحب، بہت ہی کم عمری میں اللہ نے ان کو اپنے والد گرامی قدر اور پھر ان کی نسبتیں نانا پر نانا کی بہت ہی کم عمری میں اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اللہ اس پورے گھرانے سلامت رکھے، اللہ قیامت کسی پارک میں سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جائے نا تو انسان کہتا ہے دیکھو جلیبی کا بولا، کہیں اور جائے گا دیکھو گلاب کا بولا، تو الحمدللہ اس وقت اسٹیج پر ایسا گلشن سجا ہوا ہے کہ یہاں آپ کو ہر پھول نظر آ رہا ہے، اور ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو،
اور ہر خوشبو صرف چکوال کو یہاں سے سینہ پسینہ منتقل ہوتی ہوئی ساری کائنات کی انسانوں کو فیضیاب کر رہی ہے، جنہوں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا عزم بھی کیا اور نعرہ بھی لگایا۔ تو مجھے ان حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ اس وقت میں یوں سمجھ رہا ہوں جیسے استاد نے چھڑی اٹھائی ہے اور کہا جو کل تجھے سبق یاد کرایا تھا وہ آسمان، تو اللہ کرے کل کا سبق مجھے یاد رہے بھول جائے، اور یہ سبق آپ کی بتا دو۔ عقیدہ توحید والا لے کے جانا، قبر میں عقیدہ ختم نبوت والا لے کے جانا، کسی صحابی کا ضلع نہ لے کے جانا، عرش والا بھی منہ موڑ لے گا، روزے والا بھی منہ موڑ لے گا۔ اتنی سی بات ہے، اسے سمجھاتے سمجھاتے جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے، رو رو کے ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اپنا ٹکڑا آپ کو سنایا۔ یار ہمیں جو تم نے کہنا ہے کہہ لو، اہل بیت اطہار اور اصحابہ کرام کی طرف کوئی مت اٹھاؤ۔ ان کو اس غم نے بوڑھا کر دیا اور خاموش کبھی اسٹیج پر آ کر بیٹھ کر ان کی خاموشی ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے، ناموس عظمت صحابہ کا کام کرتے ہوئے خدا کے دربار میں آنا، ورنہ سب سے پہلے تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہار ہوگا۔ یہ نسبتیں اس پر نہیں ملتی، ایک سلسلے کی نسبت ہوتی ہے، ایک کام کی نسبت ہوتی ہے۔ ہم سلسلے کی نسبت لے رہے ہیں، کام کی نسبت۔ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا ہے۔ اب کوئی کسی کو نیکی گڑبی لگے، کسی کو برائی نیکی لگے، یہ تو اس کی سمجھ کا عقل کا قصور ہے۔ ان اللہ والوں بات کا کوئی گلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں فلانی پارٹی کو کہہ دیا، فلانی پارٹی کو کہہ دیا، جنہوں نے ہر دور دیکھا۔ ہم نے ماؤں کی گودوں میں جھولنا دیکھا، انہوں نے اپنے اسلاف کو میزے کی گیندیوں پر قرآن سناتے جھولتا دیکھا۔ تو جو درد ان کے بڑے ہی کو دیتے تھے، وہ درد عوام الناس کے قلوب میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کان میری طرف رکھنا، دامن اللہ کے دربار میں بچھا کے بیٹھ جانا اور چہرہ جن کا دیکھنا۔ یا اللہ ان جیسے اگر تو نہیں بناتا جن کے قدموں کی خاک ہی بناتا، مومن ہے ہی نہیں، اس کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے تعلق ہے ہی نہیں، جو لوگوں کی نیند میں سے تلاش کرتا ہو۔ مومن تو وہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کی اچھائی تلاش کرے، اور مسلمان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو دیکھے، اس کے بارے میں اس کی سوچ، اس کا گمان اچھا ہو اور اس سے اچھی بات کی امید رکھتا ہو۔ یا تو معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے کہ یار اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یار اس کا جو بولنا بتلا رہا ہے نا یہ بندہ صحیح نہیں ہے، چھوڑو دفعہ کرو، تو چھوڑو دفعہ کرو میں نے بہت کچھ نہیں اس نے چھپا دیا، اس کی نسل، اس کی عقل، اس کی عزت، اس کے معاملات، اس کا جھوٹ سچ، انہوں نے سب کچھ چھپا دیا۔ یہ بہت بڑا گلہ ہے، چھوڑو دفعہ کرو اس کے بعد، بہت بڑا گلہ ہے۔ 10 آدمی بیٹھے، ہر آدمی اپنی سوچ کا ہے، یار دل کے اندر برا ہوگا، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں یار خاندان ایسا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی رشتہ داری ایسا ہے۔ خبردار ادعونا فی اللہ، نیکی کی بات کا موقع ملے کہ ورنہ خاموش ہے۔ اے معاذ، میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ سنا دوں؟ جی یا رسول اللہ، زبان مبارک باہر نکالی، اپنی انگلی سے پوچھی، فرمایا کف ھذا، اپنی زبان کو تالا لگا لے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔
عالم بتا نہیں کسی چیزات یاد پر آج کوئی پوری قیادت پوری جماعتوں کی قیادت آپ کے سامنے عوام الناس چکال کی دھرتی پر رہنے والوں کو بتلا رہے ہیں کہ اس پوری جماعتوں کے اندر پورے علماء میں اختلاف نہیں اتحاد ہے نہ ہم ذاتیات پر علیحدہ ہوتے ہیں نہ مسلک پر علیحدہ ہوتے ہیں اور جب عقیدہ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کی باری آ جائے تو کیا کہتے ہیں کربلا میں نواسہ رسول شہید ہو سکتا ہے تو پھر اس خاندان نقشبند کا ایک فرزند ایک نوجوان ابو بکر کو شہید کرنا بھی اللہ کے راستے میں انجام دے رہا مولانا رضوان اللہ صاحب نظر اللہ عمر جہاں ان کا ذکر ہوا جب ولی کامل پھر غلام حبیب صاحب نقشبندی نور اللہ عمر کا ذکر ہوا شہید ختم نبوت کم سینی کے ختم نبوت کم سینی میں ختم نبوت کی پگڑی پر قربان ہو گیا میری مراد حضرت اقدس پیر عبد الشکور صاحب نقشبندی دامن مقبول کے ساتھ آج کام کر لو کل پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا آپ نے مساجد کے اندر دیکھا ہوگا ایک کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے امیر نہیں لیٹتا غریب نہیں لیٹتا فقیر نہیں لیٹتا رئیس نہیں لیٹتا حتیٰ کہ مسجد کا موزن بھی زمین پہ لیٹتا ہے چارپائی کیا اس کے پتہ ہے کہ وہ گاڑی ہے جس کے دروازے پر آ کے رک جائے یہ کسی نہ کسی کو گھر سے سوار کر کے لے کے آئے کھاریاں کے اندر میں ایک پروگرام میں گیا کہنے مولانا جس مسجد میں آپ پروگرام کر کے آئے چرپائی نظر آئی میں نے کہا کہ یہ مرنے والے نے اپنے مرنے سے 4 دن پہلے بنوائی تھی اور کہا تھا بیٹے نے باہر سے پیسے بھیجے ہیں چرپائی بنا دو لوگوں کے جنازے جائیں گے ثواب ملے گا تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کیا پتا تھا اس بیٹے کو کہ اس چرپائی پر اس نے اپنے حلال کے پیسوں سے بنوائی اس چرپائی پر سب سے پہلا جنازہ اس کے باپ کا جائے گا اسی لیے امام الانبیاء محمد کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں آخری وقت مرتے وقت آخری جب سانسیں نکل رہی ہوں اور آپ کا وجود ڈھیلا ڈھالا ہونے لگے فرمایا اس وقت مال کی پرواہ نہ کرنا اپنے ایمان کی پرواہ نہ کرنا مال تو انسان کی قبر کے اوپر لگتا ہے لیکن ایمان انسان کے ساتھ سینے میں اس کے جاتا ہے پروردگار عالم مال کو نہیں دیکھتا اس کے سینے میں ایمان کو دیکھ کر اس کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ فرماتا ہے چکوال والو آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی نہیں مکان دیکھو تو میرا عزیزو جہاں تک نظر جاتی ہے اپنی منزلہ بنا ہوا ہے دکان دیکھو انسان اندر گھومتا ہی رہتا ہے سامان اتنا موجود ہے گنتی میں شماری نہیں آتا لیکن معذرت کے ساتھ تمہیں سامان دکان میں نظر آئے گا سامنے مسجد ہے اذان ہو گئی اللہ اکبر ایک اذان نہیں 4 اذانوں کی آواز کانوں میں آئے گی میرے عزیزو دکان میں سامان نظر آیا اللہ اکبر اذان سن کے بھی دکان پہ بیٹھا رہا سینے میں ایمان نظر نہیں آیا ہے اگر سینے میں ایمان موجود ہوتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی اس کا پاؤں خدا کے گھر کے اندر ہوتا اپنے وجود کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا اور کہتا یا اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جو میں نے وعدہ کیا تھا جان بھی میری مال بھی تیرا اے پروردگار عالم تو نے بلایا میں تیرے گھر کے اندر اپنا جان مال پیش کرنے کے لیے آ گیا اولاد پر مرنے کو تیار ہے رشتے داروں پر مرنے کو تیار ہے یار کی یاری پر مرنے کو تیار ہے محبوب وفا مل جائے خودکشی کرنے کو تیار ہے یہ با وفا محبوب ہے جو آخری وقت بھی امت کے لیے رو رو کے گیا میرے عزیزو آج اس پر قربان ہونا تو دور کی بات ہے اس کی زندگی کو اس کے مبارک طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار کوئی نہیں